جماعت 11ویں اس کا باب اول جو کہ علوم القرآن سے متعلق ہے اس کی مشق حل کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم نے اس کے تمام جو لیکچرز ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں۔ آج کل جو لیکچر ہے وہ ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ اب آپ کتاب کا صفحہ نمبر 4 کھول لیں، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 4 پر آپ کی مشق موجود ہے اس سبق کی۔ سب سے پہلا سوال ہے جو MCQs ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ الف۔ اسی طرح قرآن مجید صاحب کا آسمانی کتب کے لیے کیا ہے؟ ترجمہ ہے، تشریح ہے، دباچہ ہے، نگران ہے۔ تو بے آپشن ہے، نگران ہے۔ قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل کس میں موجود ہے؟ کون سی کتاب میں؟ قرآن مجید میں۔ آپشن ہے دال۔ اسی طرح عقائد، عبادات، معاشرت، ان تمام چیزوں پر جامع حامل کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم۔ تو الف آپشن ہے۔ اسی طرح جواب ہے مکی صورتوں میں بیان ہوتا ہے، کس چیز کا ہوتا ہے؟ توحید اور رسالت کا ہوتا ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ دال ہے۔ تو یہاں تک آپ کے 5 MCQs مکمل ہو گئے۔ باقی آپ نے جو سبق ہے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ تلاش کرنے ہیں۔ یہاں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم ایک عالمگیر کتاب ہے، مختصراً تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 1 پر آپ آ جائیں اور عالمگیر کے بارے میں ہم نے جو سبق تفصیل سے پڑھا تھا، ایک ایک ٹاپک اس میں جو ہیڈنگز بنائی تھیں وہ آپ نے بتانی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ابدیت کے بارے میں مختصراً لکھیں کہ قرآن مجید ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اس کی حفاظت میں آج تک کوئی کمی نہیں آئی اور آگے بھی نہیں آئے گی۔ اور یہ تمام چیزیں آپ کو صفحہ نمبر 2 پر ملیں گی۔ پہلا سوال صفحہ نمبر 1 پر ہے، دوسرے کا جواب صفحہ نمبر 2 پر ہے۔ قرآن مجید کے 4 نام تحریر کریں۔ آپ کے سامنے کئی نام لکھے ہیں 20 کے قریب، تو آپ نے اس میں سے صفحہ نمبر 2 اور 3 پر یہ جواب موجود ہے، آپ نے 4 نام کوئی بھی لکھ دینے۔ اس کے بعد مکی اور مدنی صورتوں کے کوئی 2 فرق لکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے لیکچر میں نے آپ کو مکی اور مدنی صورتوں میں کئی فرق بتائے ہیں، آپ نے صرف 2 فرق بتانے ہیں۔ مکی صورتوں میں عقائد اور عبادات ہوتی ہیں، سابقہ نبیوں کے قصے ہوتے ہیں اور امتوں کے قصے ہوتے ہیں، اور مدنی صورتوں میں احکام کی آیات ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے۔ اس طرح آپ نے بتانا ہے، اور یہ صفحہ نمبر 3 پر آپ کے پاس یہ جواب موجود ہے۔ یہ کتاب کا صفحہ نمبر 3 آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد آیات احکام کے بارے میں مختصراً لکھیں۔ وہ آیات جس میں احکام کے بارے میں تعلیم دی گئی ہوتی ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، باقی معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں آیات احکام میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ کتاب کا صفحہ نمبر 3 آپ دیکھیں گے تو پہلی 2.5 لائنیں آپ کو یہاں پر آخری سوال کا جواب ملے گا۔ اس کے بعد تفصیلی جواب دیں، قرآن مجید کی خصوصیات پر مفصل نوٹ لکھیں۔ اب آپ نے نوٹ کیسے لکھنا ہے؟ یہ سوال ہے آپ کے سامنے۔ تو آپ نے سب سے پہلے بتانا کیا ہے؟ علوم القرآن، قرآن مجید میں علوم ہیں کون سے، ایک، اور پھر آپ نے بتانا ہے قرآن مجید بطور معجزہ ہے، وہ بتا دیا۔ اس میں کچھ آپ مختصراً تعارف بھی ایڈ کریں، معجزہ کس طرح ہے کہ اس میں ابھی تک تبدیلی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ حفاظت والا پہلو آ گیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، آپ وہ شامل کر دیں۔ اس کے بعد قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے، یہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، خاص وقت کے لیے نہیں ہے، خاص جگہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ لامحدود ہے، تمام زمانوں کے لیے۔ وہ آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ جامع کامل ہونا کہ یہ کتاب واقعی مکمل ہے، اس میں عبادات، معاملات، اخلاقیات، سیاست، معیشت، معاشرت، جہاد، تمام چیزیں شامل ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں اس کا ایک خاص موضوع ہوتا تھا، جیسے زبور دعاؤں پر مشتمل کتاب ہے، تورات میں عقائد ہوتے تھے، انجیل میں احکام تھے، ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ اسپیسیفک چیزیں تھیں۔ قرآن مجید میں تمام چیزیں ہیں۔ اسی طرح جامع ہے کہ تمام انسانوں کے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے، زندگی کے تمام پہلو اس میں شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی زندگی کے ایک پہلو پر یہ بات کرتی ہے کتاب اور دوسرے پہلو کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ تک رہے گی، اور سب سے بڑی بات کہ یہ قرآن مجید نگران ہے۔ اس نے بتایا کہ تورات و انجیل میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اس نے بتایا کہ پہلی امتوں نے کیسے اپنے دین میں گڑبڑی کی، اس نے بتایا کہ پہلی امتوں نے کس طرح اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ تو گویا کہ اس نے نگرانی کی ہے، ہمیں بتایا کہ یہودی کتنے برے ہیں، عیسائی کتنے برے ہیں، تو دونوں میں سے اچھا کون ہے، جو مسلمانوں کے قریب کون ہے، وہ تمام چیزیں ہمیں اس کتاب نے بتائی ہیں۔ تو اس لیے یہ اس اعتبار سے نگران ہے۔ تو یقیناً یہ آپ ہیڈنگز بنائیں گے
تقریباً 8 سے 9-10 ہیڈنگز آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کا تفصیلی جواب مکمل ہو جائے گا۔ بچوں آج کے لیکچر میں ہم نے پہلے چیپٹر کا پہلے باب کا پہلا سبق علوم القرآن مکمل کر لیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم علوم الحدیث شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔